السلام علیکم میرے عزیز دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 ایسے کام جو بھکاری کو بھی بادشاہ بنا دیتی ہیں۔ یہ 5 کام کرنے والا اگر بھکاری ہو تو اللہ اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے ہم بادشاہ بن جاتے ہیں؟ ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کون سے 5 کام ہیں جن کو کرنے سے انسان بادشاہ بن جاتا ہے، اس کی زندگی بادشاہ کی طرح ہوتی ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں فلسطین کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی۔ فلسطین کے حالات اس وقت کچھ ٹھیک نہیں چل رہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی دعاؤں میں ان لوگوں کو ضرور شامل کریں، کیونکہ وہاں کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ لوگوں کی بلڈنگ جو ہیں وہ ٹوٹ چکی ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، نہ پینے کو ہے۔ تو وہاں کے لوگ کیسے جی رہے ہیں، اپنی زندگی کیسے گزر کر پا رہے ہیں، وہ صرف وہی جان سکتے ہیں۔ چلیے اب ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ غریبوں کو بادشاہ بنا دینے والے 5 کام۔ انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے۔ جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے ہی دلچسپی سے انجام دیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو تنگی کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا شیر خدا علی اعلیٰ مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اللہ کے بندوں کے درس اخلاق دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، وہ نصیحت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر نہیں بلکہ میں نے دونوں جہان کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی ہے، انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے۔ جب میں نے ان سے دونوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے، اتنے بڑے امیر کیسے بنے، کیا تم دنیا میں بھی امیر ہو گئے اور آخرت میں بھی امیر ہو گئے اور آخرت میں بھی امیر رہو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 اعمال کیا کرتے تھے، ہم نے 5 عمل ایسے کیے جو کہ ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ ان 5 عمل نے، ان 5 کاموں نے ہمیں بھکاریوں سے بادشاہ بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 کام کون سے تھے؟ امیری کا نسخہ بتانے جا رہی ہوں۔ ناظرین، یہ 5 کام ضرور کرنا اگر تم دنیا آخرت میں امیر ترین بننا چاہتے ہو، تو صرف دنیا کے ہی نہیں بلکہ اگلے جہان کے بھی، یعنی دونوں جہان کے اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو یہ 5 کام زندگی میں ضرور کر لینا۔ انہوں نے فرمایا، ایک تو ہم پرندوں کو دانہ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو، یعنی رزق ملتا ہو، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی رزق کم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا جس گھر میں پرندے پلتے ہوں، پرندے کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو۔ فرمایا، جب پرندے تمہارے گھر سے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی تمہارا گھر میں آ جائے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا کہ ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو، اگر بھوکا ہے تو دانہ ڈالا کرو، اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ایک مخلوق کا دوسرے مخلوق پر احسان کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے۔
یعنی جب ایک دوسرے مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو بیٹھ کر مسکراتا ہے۔ جب ایک مخلوق دوسرے مخلوق پر احساس کرتی ہے، تب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یعنی دانہ کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری رحمت کا واسطہ، جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا اہتمام کیا، تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق کا اہتمام کر۔ تو یوں اللہ رب العزت اپنی برکتوں کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی ایک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ لگا دیتے ہیں، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ وہ صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، اور تیسرا فرشتہ اسے مصیبت سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ نیک عمل کون سا ہے، کون سا اتنا فائدہ مند عمل ہے؟ جو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسرے مخلوق کو کھانا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں رہتا۔ بندے کی عبادت بندے کو اس مقام پر نہیں پہنچا پاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچا جاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ سخاوت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا، اور علمی ریاست میں حضرت سید علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا کوئی حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور اور معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں۔ جب غریبوں کی مدد کی بات آتی ہو تو کندھے پر بوریاں لاد کر لے جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے، ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ جب یہ لوگ پریشان تھے کہ 1 پیسہ بھی نہیں ہے جبکہ بچوں کی پیدائش کا وقت قریب ہے، وہ حق ہمسایوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرض دے دو۔ انہوں نے کچھ نہ دیا تو بدو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری ضرورت مدد کریں گے۔ یہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف چلا گیا۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات میں یہ لوگ وہیں ٹھہرے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی کا درد سے
اور وہ درد سے چیخنے لگی۔ بچوں کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیوی کو حوصلہ دے رہا ہے، ابھی فجر ہونے والی، چلتے ہیں عمر کے پاس اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ چل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جا کر دیکھو وہ کون بیٹھا ہے، رات کے اس پہر کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ غلام اس شخص کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عمر فاروق دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا اٹھو، اگر تمہیں ثواب مل رہا ہو تو تم لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہو تو لینا چاہو گی؟ کہا کیوں نہیں حضرت۔ پھر اپنے فرمایا اٹھو، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے اور تھوڑی دیر میں بچوں کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق سے کہنے لگے کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پر اٹھا لیں۔ آپ نے کاندھے پر اٹھائی اور اپنی بیوی کے ساتھ خیمے کی طرف گئے۔ آپ کی محترمہ خیمے کے اندر چلی گئی جہاں عورت چیخ رہی تھی اور حضرت عمر باہر اس بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدو نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانے شروع کر دیا اور چلانا شروع کر دیا، جلدی جاؤ اور لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے ہیں اور لکڑیاں لے کر آتے ہیں، جلدی کرو، آگ جلاؤ۔ پھونک مارتے اور آگ جلاتے۔ اللہ اکبر! ناظرین، اس نے حضرت عمر فاروق کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کر رہا تھا۔ وہ نادان یہ نہیں جانتا اس کے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین! یہ آواز آپ کی زوجہ کی تھی۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا، آپ کو مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹا نوازا ہے، آپ کے دوست کو، آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے آپ کو یہ امیر المومنین کہا، بدو کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سوچا کیوں نہیں امیر المومنین ہے، پھر اور فوراً امیر المومنین کے پیروں میں گر گئے اور کہنے لگا، یا امیر المومنین! مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکی کہ آپ کون ہیں۔ یا امیر المومنین نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو رو کر کہنے لگے، اے بدو، تو نہیں جانتا یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ میرے قریب آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کا نہیں غریبوں کا استقبال ہوتا ہے، یہاں تو غریبوں کو عزت ملتی ہے، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ اسی واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ غریبوں کی مدد کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، کبھی غریب کی ضرورت کو پورا کرنے والا خود غریب نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہماری امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ تیسرا کام تھا کہ وہ اپنی اولادوں کو حلال لقمہ کھلایا کرتے تھے، اور چوتھا کام وہ اپنے والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور پانچواں کام نماز میں سستی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ آج بھی ان پانچوں باتوں کا دامن پکڑا ہوا ہے، بس اسی وجہ سے ہم دن بدن اور بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ہی نہیں ترقی کی بلکہ ہم نے آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں اور اپنے بندوں کو ان فہرست میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو ضرور لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور زیادہ سے زیادہ ثواب جاریہ کے طور پہ دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی بادشاہ بن سکے، غریب ہی نہیں بلکہ امیر بھی اور بادشاہ بن سکتا ہے۔ ویڈیو کو ختم کرتی ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔